اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 183 یعنی 183 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شہر ناپرساں، یعنی ایسا شہر جس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہ شہر ہے دراصل ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی، جس کی آبادی کم بتانے کے باوجود 2.5 کروڑ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اتنی بڑی آبادی کا شہر وفاق اور صوبائی حکومتوں کا دونوں کی عدم توجہ کا مرکز ہے۔ کوئی اس شہر کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جو دنیا بھر میں ہماری شناخت ہے۔ بہت سے لوگ، آپ یقین کریں، دنیا میں کئی ممالک میں لوگ پاکستان کو نہیں جانتے، اس لیے کہ یہ نیا ملک بنا تھا۔ پرانے ملکوں کو سب جانتے ہیں، لیکن کراچی کو جانتے ہیں لوگ۔ حیرت کی بات ہے نہیں کہ ایک شہر کو جانتے ہیں، ایک ملک کو نہیں جانتے لوگ۔ تو کراچی دراصل ہمارے شناخت ہے، ہماری قومی شناخت ہے یہ، اور اس سے چشم پوشی کرنے والے، میں تو صاف کہتا ہوں کہ وہ محب وطن نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اپنے ملک کے سب سے بڑے شہر کو نہیں پوچھیں اور حکومتوں پر براجمان ہوں، تو وہ کیسے ملک کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وہ شہر ہے کہ جس میں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ محاصل ٹیکس وصول ہوتے ہیں کراچی سے۔ ایک بہت محتاط اندازے کے مطابق 60 سے 70% قومی جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ کراچی سے وصول ہوتے ہیں، باقی 30-40% پورے ملک سے، جبکہ کراچی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اور پورا ملک 22 کروڑ کا ہے۔ تو 2.5 کروڑ کی آبادی کا ملک اپنے قومی خزانے میں 60 سے 70% حصہ ادا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اسے ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ملتا ہے اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے، برائے انعام، کہیں لیپا پوتی کے لیے کہ یہ بس اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ شہر ہے کہ جو ایک تو بہت زیادہ آبادی کا ہے، دوسرے یہ کہ یہاں بے شمار تعلیمی ادارے ہیں۔ ملک بھر میں اتنے تعلیمی ادارے نہیں ہوں گے جتنے کراچی میں ہیں، پرائمری اسکول سے لے کر یا مدرسوں سے لے کر اور یونیورسٹیز لیول تک۔ پھر ادبی و ثقافتی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے یہ کراچی۔ ابھی پچھلے دنوں جو عالمی ادبی کانفرنس ہوئی تھی آرٹس کونسل میں، کئی روزہ، اس سے اندازہ کر لیں کراچی میں کتنے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں مختلف پروگراموں میں شریک ہونے کے لیے۔ پھر صنعت اور تجارت کے لحاظ سے کراچی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اب جب کہ وفاق اور صوبوں کی حکومتوں نے اپنی عدم توجہی کے باعث اس شہر کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کے باوجود آج بھی سب سے بڑا تجارتی و صنعتی مرکز کراچی ہے۔ باقی لائل پور اور دوسرے شہر بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن کراچی جتنا کوئی بھی بڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولاً یہ بہت زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا ملک ہے، شہر ہے، اور اگر اسے صحیح وفاق اور صوبوں کی امداد حاصل ہو اور اس کا بلکہ جائز حصہ بھی دے دیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ ملک میں بے روزگاری کس طرح ختم ہوتی ہے۔ یہاں بیچارے لوگ آتے ہیں، پورے ملک سے آتے ہیں کراچی میں روزگار کی تلاش میں، اور جب تلاش کرتے کرتے روزگار نہیں ملتا ان کو، تو پھر بھیک مانگنے پہ لگ جاتے ہیں وہ۔ کراچی جتنے بھکاری شاید پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوں گے۔ ہر جگہ جہاں جائیے، دکان پہ بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، کہیں مسجد کے باہر نکلتے ہی شروع ہو جاتے ہیں بھکاری آنا اور پیسے مانگتے ہیں۔ تو ان میں مجبور بھی ہوں گے اور یعنی ضرورت مند بھی ہوں گے، اور بلا وجہ لوگوں کو تنگ کر کے اور پیسے کمانے والے بھی ہوں گے، اس لیے کہ یہاں کمائی بہت ہے ان کی، بھکاریوں کی بھی۔ تو اب میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ شہر جو ہے ان ساری یعنی خوبیوں کے باوجود امن و امان کے لحاظ سے بہت برا شہر ہو گیا یہ۔ یہاں امن و امان کی میں آگے بتاؤں گا کیسے بدترین صورتحال ہے۔ اسی طرح غریبوں کے لیے روزگار فراہم کرنے والا یہ شہر، چونکہ اس کو سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہوتی،
کوئی اس کو اپناتا نہیں ہے، اس لیے یہاں بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بے روزگاری کی وجہ سے یہاں گداگر یا بھکاری یا فقیر بہت ملتے ہیں، ہر چوراہے پر، ہر سمجھ لیں دکان پر، ہر بازار میں، گلی میں بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ذرا چلیں اور پھر کوئی کشکول آگے یا ہاتھ آگے بڑھا کے کہتا ہے جی کچھ امداد کریں۔ اچھا، اب ایک بات جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ننگے بھوکے لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ کچی بستیوں میں جا کر دیکھیے، لباس نہیں ہے ان کے پاس، 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا نہیں ہے ان کے پاس، تو بیچارے غریب لوگ ہیں، یہ مستحق ہیں امداد کے، لیکن امداد لوگ دیتے ہیں پیسے والے، تو جو جہاں دیتے ہوں گے معلوم نہیں۔ بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں غریبوں کو امداد دینے کے بجائے رمضان میں یہ جاتے ہیں مکہ اور مدینہ میں، وہاں بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں اور کھاتے پیتے لوگوں کو کھلاتے ہیں، روزہ افطار کراتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ بھائی ان کے پاس تو ویسے ہی اتنے پیسے ہیں کہ وہ گئے ہیں وہاں۔ سعودی عرب جانا کوئی آسان نہیں ہے، بہت پیسے کا کام ہے یہ۔ اب جو لوگ اتنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں ان کو وہاں کھلایا پلایا جاتا ہے، لمبے لمبے دسترخوان لگے ہوتے ہیں اور مال و متاع اتنے عمدہ قسم کی چیزیں ان کو کھلائی جاتی ہیں، صرف اس خیال سے کہ اللہ میاں قبول کر لے گا اور ہمیں ثواب دے گا۔ میں کہتا ہوں ثواب کی نیت جس دن ختم کر دیں گے پاکستان کے یا اور دنیا کے مسلمان، اس دن وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے قابل ہوں گے۔ اب اللہ میاں سے ثواب لے رہے ہیں، اور اللہ میاں کے جو بندے غریب ان کو نظر انداز کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ میرا فلاں بندہ جو بھوکا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، میرے پاس حفاظتی سایہ یا موسم سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور تم نے مجھے مدد نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ کیسے، آپ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی مجھے نہیں ہے، بلکہ میرے جو بندے ہیں ان میں سے جو بھوکے ہیں، ننگے ہیں، جن کے پاس مکان نہیں ہے، ان کی مدد کرتے تم تو وہ دراصل میری مدد ہوتی۔ تو جن کی مدد کرنی چاہیے ان کو چھوڑ کے یہاں جاتے ہیں اور مکہ اور مدینہ میں جا کے رمضان میں خاص طور سے، اور خالص بس ثواب کی نیت ہے کہ اللہ ہمیں ثواب دے گا۔ ثواب تو اس وقت ہوگا جب آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کا خیال کیا ہو، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت ثواب ہوگا جب آپ کی آمدنی جو ہے جائز ہوگی۔ اکثر ایسے لوگوں کی آمدنی جائز نہیں ہوتی ہے، حلال آمدنی نہیں ہوتی، اور یہ سمجھ کر کہ ہم وہاں خرچ کریں گے تو یہ حلال بھی ہو جائے گی، اللہ ہمیں معاف بھی کر دے گا اور ہمیں ثواب بھی دے گا۔ کتنے پتہ 27 گنا اور کتنے گنا ثواب کی نیت کر کے یہ سارا کام کرتے ہیں وہاں جا کر۔ اب آپ دیکھیے کہ اس شہر میں، جس میں میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اتنی آمدنی والا اور اتنا ٹیکس دینے والا شہر ہے یہ، لیکن وہاں دیکھ لیجیے آپ گندگی کا جو عالم ہے، گلیوں میں، سڑکوں پہ جگہ جگہ پانی گندگی پھیلی ہوئی ہے، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو بہت ہے کہ یہ جو ہے لاقانونیت کا گڑھ بن گیا ہے۔ کراچی میں اس قدر بدامنی لاقانونیت ہے کہ عام شہری شاید تصور بھی نہ کر سکے، جو گھروں میں بیٹھے ہیں بیچارے تھوڑے سکون سے، انہیں معلوم بھی نہیں کہ اس ملک کے، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بیرون ملک سے آنے والوں کا جو جم غفیر ہوتا ہے کراچی میں، ان کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ بڑھتے اس معنی میں ہیں کہ یہ یہاں سے اگر کچھ لوگ کما بھی لیتے ہیں تو وہ شہر پہ خرچ نہیں کرتے، اپنے گاؤں گوٹ جہاں سے آئے ہیں وہاں وہ پیسہ بھیج دیتے ہیں اور یہاں قسم پرسی کی زندگی گزار کر اور اپنے یعنی غربت کا تاثر دیتے ہیں۔ اب آپ ایک بات جس کی وجہ سے آج میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی وہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے، یہاں جرائم کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بہت جرائم بڑھتے جا رہے ہیں یہاں، جبکہ نفاذ قانون کا بجٹ، یعنی کراچی کے لیے جو بجٹ بنایا کہ قانون نافذ کیا جائے گا، اس بجٹ کا آپ اندازہ کر لیں کہ 1 ارب سے زائد روپے نفاذ قانون کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ وہ کہاں جاتے ہیں پیسے اب کسی کو نہیں معلوم۔ پھر یہ کہ 44,000 سے زائد پولیس اہلکار ہیں کراچی میں،
ان کی تنخواہیں مراحت کا ذرا اندازہ کر لیجئے کتنا جاتا ہوگا. پھر 20,000 سے زائد رینجرز کے لوگ ہیں یہاں، ان کے اپنے اوپر کی سے جو تنخواہیں ملتی ہوں گی وہ، اور یہاں الگ سے الاؤنس وغیرہ ملتے ہیں ان کو. تو اس کا مطلب یہ کہ اتنے اخراجات کے باوجود یہ لوگ کراچی میں امن و امان قائم نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر والے اچھے ہوں تو یہ بھی اچھے ہوں. اصول ہے ہمیشہ کہ الناس علی دین ملوکہم، یہ کئی بار دہرا چکا ہوں یہ بات، کہ لوگ جو ہیں اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں. یعنی اپنے سے اوپر بالا تر جو لوگ ہیں، افسران ہوں، حکام ہوں، جو بھی ہوں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں. وہ بے ایمان ہوں گے تو نیچے والے بھی بے ایمان ہوں گے، وہ اگر دیانتدار ہوں گے تو نیچے والے بھی دیانتدار ہوں گے. میں ہمیشہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو مثال دیتا ہوں وہ بار بار دہرائے جانے کے قابل ہے مثال، کہ ایسے شہزادے تھے، اتنے زرق برق لباس پہنتے تھے، بہترین ان کی زندگی تھی ٹھاٹ باٹ کی، اور گلی میں سے جہاں سے گزر جاتے تھے خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی گلی، اتنی خوشبو بھی لگاتے تھے، بڑے عیش اور ٹھاٹ کی زندگی گزارتے تھے وہ. لیکن جب مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا، یعنی ان سے پہلے والے خلیفہ کے انتقال کے بعد ملوکیت آ گئی تھی، تو انہیں خلیفہ بنایا، زبردستی ان سے بیعت لی، تو وہ دن اور مرتے دم تک انہوں نے کوئی پرتعیش کپڑے نہیں پہنے، رہائش نہیں رکھی، کھانا عام شہری جتنا ہوتا تھا اتنا کھاتے تھے. کبھی اگر پتہ چل جاتا کہ بیوی نے کچھ پیسے بچا کے کوئی میٹھی چیز پکا دی ہے یا کچھ اور ایسی کوئی مرغن کوئی چیز پکا دی ہے، پوچھتی تھی کہاں سے آئے پیسے، تو کہہ لیں گے یہ میں نے بچا کے رکھے تھے، تو سوچا بہت دن ہو گئے آپ کو کوئی اچھی چیز نہیں کھلائی. تو کہنے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو وظیفہ ملتا ہے حکومت سے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں سے بچت ہو سکتی ہے. وظیفہ اپنا کم کرایا اور کہا عام آدمی کو جو ملتا ہے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو اتنا بڑا ایک شہزادہ جس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا، جب وہ خلیفہ بنایا تو ساری ٹھاٹ باٹ کی زندگی ایک طرف رکھ کے اور سادہ زندگی گزاری اور مرتے دم تک ایسی مثالی حکومت قائم کی. میں بار بار ایک بات یہ کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین جو تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے ان کے ہاں جو کمال درجے کی حکومت تھی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. لیکن اتنے سال کے بعد ایک شہزادے کے پاس جب حکومت آئی تو وہ بالکل خلیفہ راشد جیسا ہو گیا، اسی لیے ان کو 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں. بعض محققین یا تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ 5ویں خلیفہ راشد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ پھر انہیں چھٹا کہا جائے. لیکن حضرت حسن چونکہ 6 مہینے تک حکومت کی تھی انہوں نے، اس لیے ان کو شمار نہیں کرتے، اور 5واں خلیفہ راشد تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے. اچھا، اب عالم یہ ہے ہمارے یہاں اتنے خرچے کے باوجود اتنے بڑے شہر میں کہ کوئی شخص گھر میں اور گھر سے باہر محفوظ نہیں ہے. اتنی بدامنی ہے کراچی میں کہ کہیں کوئی محفوظ نہیں ہے. راہ چلتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کوئی گھر اپنے ہاتھ سے موبائل چھین کے لے جائے گا، جیب میں سے پیسے پستول دکھا کر لے جائے گا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور گھر کے اندر ڈکیتیاں اور چوریاں وہ اپنی جگہ ہیں. تو آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری جان بھی، یعنی کراچی والوں کی جان بھی اور مال بھی دونوں خطرے میں رہتے ہیں. دوسرے ملک کے دوسرے شہروں میں بلا شبہ یہ کیفیت ہے، لیکن کراچی کے پاس چونکہ وسائل بہت زیادہ ہیں اس لیے یہاں تو بہت اچھے انتظامات ہونے چاہیے. یہاں دیکھیے آپ، قتل و غارت ہے، ڈاکے ہیں، لوٹ مار ہے، ریزنی ہے، ریزنی سے مراد چلتے راستے لوگوں کو لوٹ لینا. تو یہ ساری چیزیں یہ. اب صرف ذرا سی ایک چیز بتا کر میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں کہ 1 سال کے دوران دکانوں وغیرہ میں 828 اور گھروں میں 474 ڈکیتیاں ہوئی ہیں. یعنی ایک طرف 3 گنا کے قریب اور ایک طرف 1.5 گنا کے قریب ڈکیتیاں ہوئی ہیں گھروں اور دکانوں میں. اور اس کے بعد لوٹ مار کی الگ سے 4,000 سے زائد لوٹ مار کی وارداتیں ہوئی ہیں کراچی شہر میں، اور 70 کے قریب افراد قتل ہوئے ہیں. بدامنی کی اس سے زیادہ اور کیا خراب صورتحال ہو سکتی ہے. اور 363 افراد زخمی ہوئے ہیں یہ لوٹ مار کی وارداتوں کے دوران مزاحمت کرتے ہوئے یا بچنے کی کوشش کرتے ہوئے. اور 5,500 سے زائد دیگر جرائم کی وارداتیں ہوئی ہیں اس شہر میں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ صوبہ اور وفاق یہ دونوں
کراچی سے لوٹ مار کے باوجود، پیسے کھینچنے کے باوجود کراچی کو نہ امن و امان دے سکتے ہیں، نہ سکون دے سکتے ہیں اور نہ روزگار دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اس شہر کو کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے اپنے آج کے گفتگو کا عنوان رکھا تھا شہر ناپرساں۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لوٹنے والے سب ہیں لیکن اس کو دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور ہمیں بھی آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی بشرطِ زندگی باقی، بشرطے کہ آپ میرے اس پروگرام کو اگر کسی لائق سمجھتے ہوں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔